اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ابحاث حج کے آخر میں آ کے پہنچی ہے. تو منا میں آپ نے اعمال پورے کر لیے. پھر کہا گیا کہ آپ کو طواف وداع کے لیے کہاں آنا ہے؟ مکے میں آنا ہے. پھر اس میں کچھ مستحبات تھے. ان مستحبات میں سے ایک مستحب چیز یہ ہے کہ آپ کعبے میں داخل ہوں. اگرچہ آج کل کے جو حکمران خبیث ہیں وہ کعبے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن مستحب ہے کہ آپ کعبے میں داخل ہوں اگر ممکن ہے تو. اگر ممکن نہیں ہے پھر تو آپ ناممکن کو تو کچھ نہیں کر سکتے، بہرحال ممکن ہے تو خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہے. پتہ نہیں کہاں گئی. پھر داخل ہو کے کیا کریں؟ کعبے کے 4 کیا ہے کونے، 4 کنڈو، ہر ایک میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کعبے میں داخل ہونا ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آپ داخل ہو گئے. اور آپ جب کعبے سے نکلیں گے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ گناہوں سے آزاد ہو کے باہر نکلے. ٹھیک ہے، تو برال کعبے میں داخل ہونا مستحب ہے اپنی جگہ پر. پھر مستحب کے اندر مستحب یہ ہے کہ اس میں آپ کو 4 کونوں میں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. پھر جیسے دروازے کے سامنے آپ داخل ہوں گے تو 2 ایسے ستون ہیں. ان ستون کے بیچ میں جیسے یہ ٹیبل ہے ایسے سرخ کلر کا ایک پتھر یا ماربل لگیں گے. پھر اس پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے. ٹھیک. پھر آپ کہیں کہ خانہ کعبہ میں اگر ہم نماز پڑھیں تو کس طرح منہ کریں؟ وہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح منہ کریں. کبھی لوگ جو ہے نا طالب علموں کو پریشان کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کعبے کی چھت پہ اگر ہم نماز پڑھیں تو کیسے؟ برحال چھت پہ تو بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن پڑھنا چاہے تو بھی جس طرف آپ پڑھیں گے کعبہ آپ کے نظر تو آئے گا نا، تو کعبہ آپ کو نظر آئے گا. کل بھی ایک طالب علم نے شاید واٹس ایپ کیا کہ بھائی کسی بندے نے پوچھا ہے مجھ سے کہ اگر ہم کسی جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں ایک عورت کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب یہ طالب علم کو کسی نے بیوقوف بنایا. اس کا بھی جواب ہی ہے بھائی جہاں پر یہ جنگل ہے وہ مسلمین کا علاقہ ہے، غیر مسلموں کا علاقہ ہے. اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے تو اس جنازے کو ملحق بالمسلم کریں گے، نتیجے میں غسل، کفن، نماز، دفن سب کچھ ہوگا. اگر وہ غیر مسلمین کا علاقہ ہے پھر وہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہمارا ذہن مسلمان کی طرف جائے پھر بھی ہم اس کو مسلمان سمجھ کے دفن کریں. اس کے علاوہ غیر مسلم عورتوں کے جسم پر کچھ ایسے داغ دھبے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی عورت پہ نہیں ہوتے، اور ان کے عورتوں پہ وہ نشانیاں نہیں ہوتی. مثلا ان کے جو ہے پیشانی پہ کچھ سرمے کے ساتھ جو ہے وہ داغ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بازو پہ کچھ ایسے نشان بنائے جاتے ہیں. پھر لباس کے حوالے سے لباس میں بھی بہت سارا فرق ہوتا ہے. تو اب صرف یہ کہ بس وہ سمجھتے لوگ کہ ہم چالاک طالب علم کو ہم بیوقوف بناتے ہیں تو طالب علم بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ میں بدین تبلیغ کے لیے گیا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال تھی. تو ایک بندے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں کے باہر کسی کا گھر تھا اور اس گھر کو آگ لگ گئی. آگ لگنے کے بعد جو ہے وہ جنازہ بالکل جل گیا، ہڈیاں ہے. اب ہم اس کو جو ہے کہ مرد والے طریقے سے غسل کفن دیں گے، عورت والے طریقے سے دیں گے. یہ وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی کہ وہ مرد ہے یا عورت. میں کہا تم بڑے بیوقوف ہو کہ تمہارے محلے میں ایک گھر جلا ہے، دیکھو گھر کے کون سے افراد بچے ہیں کون سے نہیں بچے ہیں. ٹھیک ہے، جب صبح شام آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تو وہیں سے پتہ چل جائے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن آپ چڑھتے کیوں ہو؟ اگر سوال ایسے کرتے تو غصہ تو آئے گا نا. خیر، پھر فرماتے ہیں کہ جناب ایک جگہ خانہ کعبہ میں ہے جسے کہتے ہیں کہ حتیم کا ویسے ترجمہ لفظی یہ ہے چھنن والی جگہ. ٹھیک ہے، یعنی وہاں جہاں پر آپ کے گناہ جو ہے نا جھڑتے ہیں، گناہ گرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے. اور وہاں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ
آپ خانہ کعبہ گرد گرد گھومتے تو اس کو مس کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور زمزم کا پانی پئیں، اور زمزم کا پانی جو ہے کیا ہے ہر بیمار سے گویا کہ شفا بھی ہے۔ پھر جب آپ نکلتے ہیں خانہ کعبہ سے تو ایک گیٹ ہے جس کو باب الحناطین کہتے ہیں، حناطین، ٹھیک ہے، اس گیٹ سے آپ کو جو ہے کیا نکلنا مستحب ہے۔ اور مستحب ہے کہ آپ جو ہے کیا جناب ایک درہم کی کھجور خرید کریں۔ کتنے کی؟ ایک درہم کی کھجور خرید کریں اور وہ صدقہ دے دیں۔ کیوں بھائی؟ ممکن ہے کہ حج کے کسی کام میں 19-20 ہو گیا ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تاکہ اس صدقے کے ذریعے اس کوتاہی کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نکل رہے ہیں مکے سے تو آپ کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ یا اللہ پھر مجھے یہ دروازہ دکھانا۔ حالانکہ اکثر حاجی جو میں بھی دیکھ چکا ہوں وہ دعا مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا، پھر کبھی میں ادھر نہیں آؤں گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ پھر وہاں مکے میں یا برل مکے کے ارد گرد کوئی مسجد خیف کہتے ہیں، اس میں جتنی ہو سکے آپ جو ہے کہ وہ زیادہ نماز پڑھے ہیں۔ وہ منا کے قریب ہی ہے، لیکن اب یاد آ گیا وہاں تو اتنے بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں دیتے، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، وہاں اے سی کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جائیں گے جیسے جنازوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے کسی کو آپ جو ہے کیا ہے منت سماجت کریں گے، جناب تھوڑا سا آپ اس طرف ہو جائے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی بمشکل جو ہے کیا ہے وہاں پر وہ گنجائش ملتی ہے۔ پھر مسجد خیف میں کوئی مینارہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں مینارے کے نزدیک پڑھیں تو اور بہتر ہے، پھر مینارے کے 30 ذراع کے فاصلے پہ 2 رکعت پڑھ لے تو مزید ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں مستحبات کر دی۔ اب 1-2 محرمات کی بات کر کے پھر ہم عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عبارت میں آج بھی آپ کو جو کیا ہے میں 2.5 صفحے پڑھاؤں گا۔ کتنے صفحے پڑھاؤں گا؟ 2.5 صفحے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جا کے خانہ کعبہ میں پناہ لی ہے تو اس کو وہاں سے اخراج کرنا حرام ہے۔ مثلا اس نے کوئی قتل کیا خانہ کعبہ سے باہر، قتل کرنے کے بعد آ کے خانہ خدا میں اس نے پناہ لے لی، تو اب آپ اس کو جو ہے کیا وہاں سے نہیں نکالو۔ اچھا نہیں نکالے تو پھر یار مجرم کو ٹھہرنے نہیں، اس کا پانی کم کر دو، اس کا کھانا کم کر دو، مجبور ہوگا وہ خود بخود جو ہے کیا وہ نکلے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے حرم میں جنایت کی، ایک تو یہ کہ حرم سے باہر جرم کر کے آیا پھر حرم میں آ گیا، حرم میں جنایت کی، کہتے اگر وہاں جنایت کی تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی کی آنکھ نکالی ہے تو اس کی بھی آنکھ نکالی جائے گی۔ اچھا یہ تو حکم ہے جناب مکے کا۔ مسجد النبی کون سی شہر میں حافظ صاحب؟ مسجد نبی، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ جرم کر کے مسجد النبی میں آ جائے، کہتے ہیں کہ الحق ملحق کیا گیا۔ یہ الحق پہلے بھائی کیوں آپ لکڑی کھاتے ہو یار سکندر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قول اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اگر مضبوط ہوتا تو اس کو مجہول کی صورت میں پیش نہ کرتے۔ بات تو میرے خیال میں کوئی پیچیدہ نہیں ہے مشاہد صاحب، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستحبو، ٹھیک ہے بھائی، مستحبات شروع ہو گئے۔ یہ کل ایک لائن ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا مستحب کیا تھا؟ الغسلو، غسل۔ دوسرا مشاہد پینسل کے ساتھ نمبر لگاتے جائے، غسل پہ پہلا نمبر لگائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ دخول الکعبۃ، اور مستحب ہے کعبے میں داخل ہونا۔ فقد روی، بتحقیق روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کی روایت کی گئی ہے؟ کہ وہ شخص جو داخل ہوگا کعبہ میں تو یہ ایسے ہے جیسے دخول فی رحمت اللہ، جیسے کہ وہ اللہ کی رحمت میں جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ والخروج من الکعبہ، دیکھیں بھائی میں ضمیر کا مرجع ترجمے میں بتاتا جاتا ہوں، پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں نہ آئے یا آپ کو پریشانی پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا نہ مجھنا، ٹھیک ہے، پوچھیں گے تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے۔ والخروج من الکعبہ، اور کعبے سے نکلنا ایسے ہے جیسے خروج من الذنوب، انسان گناہوں سے نکل آیا۔ وعصمۃ فیما بقی من العمر، اچھا
گناہوں سے تو نکل آیا، یعنی جو ماضی کے گناہ تھے مستقبل کے لیے کیا ہوگا؟ کعبے سے نکلنا ایسے ہے جیسے مستقبل میں آپ معصوم ہو گئے. معصوم بے معنی معصوم جیسا نبی یا امام ایسا نہیں، معصوم محفوظ، یعنی آپ مستقبل میں بھی پوری عمر میں کیا ہے وہ محفوظ رہیں گے. وہ غفران لما سلف من الذنوب، اور معاف کیے جائیں گے لما سلف، سلف میں معنی سبق جو گزر چکے گناہ. خصوصاً لسرورت، بھائی خانہ کعبہ میں داخل ہونا مستحب ہے ہر ایک حاجی کے لیے، لیکن خاص تاکید کی گئی کس کے لیے؟ ضرورت جو پہلی مرتبہ حج پہ گیا ہے. وَلْيَدْخُلْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، ویسے سکینہ کہتے ہیں بعض لوگ، بہرحال ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو عام رائج ہے. کہتے ہیں جب خانہ کعبہ میں داخل ہو نا تو کوئی جو ہے کہ ٹینشن والا ماحول، کوئی بھگدڑ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے، سکون اور وقار کے ساتھ داخل ہو. آخذاً بحلقۃ الباب، جب داخل ہو رہا ہے تو دروازے کے دونوں طرف جو ہے نا اس کے جو دونوں پلڑے ہیں وہی تاک کا ذکر ان کو پکڑ لے عند الدخول جب داخل ہو رہا ہے. وصلاۃ، تو یہ تیسرا مستحب مشاہد صاحب، اور مستحب ہے کہ نماز پڑھے بین الاسطوانتین، دو پلروں کے بیچ میں، اللتین تلیان الباب، وہ دو پلر جو دروازے کے پیچھے ہیں، یا آپ آمنے سامنے کا ترجمہ کریں جو دروازے کے آمنے سامنے ہیں. کہاں پر نماز پڑھے؟ الرخامت، سنگ مرمر پر، الحمراء، جس کا کلر کیا ہے بیٹا؟ سرخ ہے. سفید بھی اندر ہے ماربل، ٹھیک ہے، سفید والی نہیں، سرخ والی پر. وَيُسْتَحَبُّ، اب یہ پھر نماز کے مستحبات ہیں، ٹھیک ہے. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي أُولَى رَكْعَتَيْن، پہلی دو رکعتوں میں الحمد پڑھے اور حامیم سجدہ پڑھے، ٹھیک ہے. وَفِي الثَّانِيَةِ بِعَدَدِ آیَہَا، اور دوسری رکعت میں جو ہے کیا ہے جناب حامیم سجدہ کی جتنی آیتیں ہیں اتنی آیتیں جو ہے کیا ہے پڑھے. اتنی آیتوں کا مطلب کیا؟ دوسری رکعت میں فل سورت پڑھنا ضروری نہیں. سورہ حامیم سجدہ کی کتنی آیت ہیں حافظ صاحب؟ فرماتے وہی ثلاث او اربع و خمسون، یہ 53 ہے یا 54 ہے. کیا مطلب بھائی؟ ایک عدد بتاؤ نا، 53 ہے یا 54؟ کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کو جزء صورت مانیں گے تو 54 آیات ہوں گی، اگر بسم اللہ کو جزء صورت نہیں مانیں گے تو 53 آیات ہوں گی. خوب، تو نماز پڑھے گا بین اسطوانتین، دو پلروں کے بیچ میں. وَالصَّلَاةُ فِي زَوَایَاهَا، اور مستحب ہے کہ نماز پڑھے خانہ کعبہ کے چاروں گوشوں میں، چاروں کونوں میں. فِي كُلِّ زَاوِیَةٍ رَکعتَین، ہر کونے میں کتنی رکعتیں پڑھے گا مشاہد صاحب؟ 2 پڑھے گا. کیوں؟ تأسیاً بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نماز پڑھنے میں پیروی کی جائے گی کس کی؟ رسول اکرم کی. وہ اسلامها، اور بیٹا جب اندر نماز پڑھتے تو ہر کونے کو جو ہے کیا ایسے مس بھی کرے. وہ دعا، اور اندر دعائیں بھی پڑھے. والقیام بین رکن، یہ گھر بھی، والیمانی، خانہ کعبہ کے ہر کونے کا ایک نام ہے وفا صاحب، ٹھیک ہے. کہتے ہیں رکن غربی اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے. رافعا یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اوپر بلند کرے. ملصقا بہ، اپنا جسم اس کے ساتھ چپکا دے، ٹھیک ہے. ثم کذالک فی رکن الیمانی، پھر رکن یمانی میں بھی ایسے کرے. ثم الغربی، پھر رکن غربی میں بھی ایسے کرے. ثم رکنین الاخرین، پھر دوسرے دو رکنوں میں بھی ایسے کرے. بیٹا دیکھیں، پہلے یہ کہ دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو، پھر کہتے ہیں ہر ایک رکن پر بھی جو ہے کیا ہے کھڑا ہو کر ایسے دعائیں مانگے. ثم یعود الی رخامۃ الحمراء، چاروں کونوں میں نمازیں پڑھی، اپنا جسم جو ہے کیا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ چپکایا، ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی، پھر لوٹ کر آئے گا اسی جو ہے کیا ہے سرخ والے پتھر پر. فیقف علیہا، پھر یہ شخص کھڑا ہوگا اس پتھر پر. ویرفع رأسہ الی السماء، اور کیا کرے گا سکندر صاحب؟ رأس کی جگہ پہ کیا؟ سر کی جگہ پہ ہاتھ کہتا تو بہتر تھا، سر تو ویسے ہی اوپر ہے، یوں کہے کہ اپنا منہ جو ہے کیا ہے وہ اوپر آسمان کی طرف کرے، ٹھیک ہے. وہ یطیل الدعا، اور دعا کو لمبا کرے، ایسا نہیں کہ چھوٹا 2 2 4 ایسے نہیں، لمبی دعائیں مانگے. وہ یبالغ فی الخشوع، خشوع یعنی جھکا
نیاز نوڑت کو زیادہ کرے، وہ حضور القلب، اور اس وقت دل میں یہ توجہ نہ ہو کہ بیوی کے لیے انگوٹھی بھی لینی ہے، بھابھی کے لیے یہ چیز بھی لینا ہے، بھائی کے لیے بوسکی کا جوڑا بھی لینا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر بھی وہی چیزیں آپ کو پاکستانی ملیں گی. مکہ مدینہ ہے، وہاں بھی فراڈ چلتا ہے. حیدرآباد میں میری ایک خاتون بہن کی طرح ہے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے چادر یمانی لانا. میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤں گا. تو میری وائف بھی ساتھ تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں کیا لے کر دوں؟ کہا کہ مجھے بھی چادر یمانی لے کے دیں. ٹھیک ہے. باغ امام حسن جو مخصوص ہے بن شیعوں کا، تو میں نے سوچا کہ وہاں سے یہ چیز خالص ملے گی. ٹھیک. تو وہاں سے میں نے 2 چادریں لی. ٹھیک. جب ہوٹل میں آئے تو دیکھا اس پہ لکھا میڈ ان پاکستان. ویسے چادر یمانی کا مطلب یہ یمن کے مخصوص علاقے کی بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی پاکستانی نے ایسی بنا کے اور وہاں بھیج دیے، اور وہ اس کو چادر یمانی کر کے بھیجتے ہیں. بھائی فراڈ کرتے تو یہ مہر تو اتار دو نا. وہ مہر بھی عام جیسے یہ ہم لیٹر پیڈ پہ وہ لگاتے ہیں نا، ایسی مہر لگی ہوئی ہے. والدعاء عند الحتیم، اور مستحب ہے مشاہد صاحب نمبر لگاؤ، حتیم کے پاس دعا مانگے. سم یبہی، بھائی حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں؟ حتیم ادم سندھی میں ترجمہ تو چھڑن، جھڑنا. ٹھیک ہے. اس کو کیوں آپ نے حتیم کہا ہے؟ لازدحام الناس عنده، اس لیے کہ لوگوں کا رش ہو جاتا ہے اس حتیم کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے کیوں رش ہوتا ہے؟ للدعاء، ایک تو دعا مانگنے کے لیے، وہ استلام الحجر، اور دوسرا یہ کہ وہ حجر اسود کو جینے کیا لمس کرنے کے لیے. یہ حتم بعضهم بعضا، پھر گناہ تو وہاں جھڑے نہ جھڑے، لوگ ایک دوسرے کو گراتے ہیں، وہ اس کو دھکا دیتا ہے، وہ اس کو دھکا دیتا ہے. او یا دوسرا سبب حتیم کہنے کا یہ ہے لانحطام الذنوب عنده، بھائی گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں عنده اس جگہ پر. فهو فعیل، پر حتیم کس کے وزن پر ہے بیٹا؟ فعیل کے وزن پر ہے، بے معنی فاعل. لیکن اس کی معنی کیا ہے؟ اس میں فاعل کی صفت مشبہ والی نہیں، اس میں فاعل یعنی گرنے والا. ٹھیک ہے. اب گناہ گرنے والے ہیں یا خود بندے گرنے والے ہیں؟ او یا اس کو حتیم کیوں کہتے ہیں؟ حتیم کہنے کا اب تیسرا سبب لتوبۃ اللہ فیہ علی آدم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تھی فیہ اس حتیم والی جگہ پہ آدم علیہ السلام کی. فانحطمت ذنوبہ، تو نتیجے میں آدم علیہ السلام کے ذنوب کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. اب یہ ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق یہ لفظ کا نام مشکل ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ معصوم ہیں، معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گناہگار نہیں ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ وہاں پر جو کیا ہے وہ معاف ہو گئے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھلی تمام درس میں دو حج جو اچھا آدھا ہی بند کر. فرماتے ہیں فنحطمت ذنوبہ، تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق نبی کے لیے یہ لفظ کا نام بہرحال مشکل ہے، لیکن اب کہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں. پھر بھی عقیدہ ہمارا وہی عصمت والا ہے، ایسا نہیں کہ عصمت والا نہ ہو. اور یہ جو انبیاء کے بارے میں ذنوب وغیرہ کا لفظ ہے، اس کی جو توجیہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں، انہوں نے ترک اولا کیا. جیسے چوراہے پہ چھولے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا پرنسپل جا کے کھائے تو قیامت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن ترک اولا ہے، بہتر تھا کہ نہ کھاتے. اب کھایا تو اب آفس میں ان سے حساب کتاب لیا جا سکتا ہے. اب طلاب بھی جو ہے کیا ہے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بلا آپ ٹھیک ہے. تو یہ انبیاء نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ دوسرے کرتے تو وہ گناہ نہیں تھا. حالانکہ ذنوب تو وہ ہیں جو نبی کرے یا غیر نبی کرے وہ گناہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو نبی کرتے ہیں یہ اگر غیر نبی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اشرف البقاء، وہ یہ حتیم جو ہے بقاء، بقعتن کی جمع ہے. بقعتن یعنی مکان، یہ تمام مکانوں میں سے اشرف مکان یہی ہے. علی وجہ الارض یرحمک اللہ، علی وجہ الارض یعنی روح زمین پر. علی ما ورد فی الخبر ان زین العابدین علیہ السلام. بھائی یہ رحمانی نے اپنی طرف سے بات کہی نہیں، روایت میں آیا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے یہی لفظ فرمائے ہیں. وہ ما بین الباب والحجر الاسود. یہ حتیم کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے
اور حجر اسود کے بیچ والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں. تقریباً وہ اس ایک بیڈ جتنی یا کچھ کم جگہ ہوگی، زیادہ نہیں ہے. خوب. پھر فرماتے ہیں کہ جناب وَيَلِي الْحَتِيمَ فِي الْفَضْلِ، کہتے ہیں اگر حتیم کے پاس رش زیادہ ہو تو دوسرے نمبر پہ فضیلت کس کو؟ یلی، یعنی اس کے پیچھے، اس کے بعد میں فضیلت میں کیا ہے؟ المقام، مقام ہے. ثم الحجر، ٹھیک ہے. پھر وہ حجر نہیں پڑھے ہیں بلکہ ہجر، میرے خیال میں وہ جو ہجر اسماعیل سی ٹائپ کی ایک دیوار بنی ہوتی ہے، پھر وہ ہے. ثم ما دنا من البیت، پھر جتنا ہو سکے خانہ کعبہ کے قریب آپ دعائیں مانگے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور یہ ہجر کو احتمال ہے کہ ہم حجر پڑھیں، یعنی حجر اسود. ٹھیک ہے. تو فضیلت میں گویا کہ ترتیب بھی، پہلے نمبر پہ فضیلت کس کو ہے؟ حتیم کو. دوسرے نمبر پہ فضیلت کس کو ہے؟ مقام کو. تیسرے نمبر پہ فضیلت کس کو ہے؟ حجر کو. چوتھے نمبر پہ فضیلت کیا ہے؟ جتنا بھی خانہ کعبہ کے جس طرف بھی آپ قریب ہوں. اور الحمدللہ شیعوں کے لیے سب سے زیادہ آسانی جو ہے نا اس جگہ سے ہے جہاں سے حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کی تھی. وہ شگاف جو تھا، وہ دوسرے خبیث اس شگاف سے دور بھاگتے ہیں، شیعہ جا کے آرام سے اس کو چومتے ہیں، یہ وہ کوئی وہاں پر رش نہیں ہوتا ہے. وہ اسلام الارکان کلہا، اور مستحب ہے بھائی، نمبر لگاؤ مشاہد صاحب، ارکان یعنی خانہ کعبہ کے چارے کوہنوں کا کوئی نام تھا. مثلا جیسے ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جنوب والا صوبہ سندھ، ٹھیک ہے. فرض کریں جو کیا ہے وہ مغرب والا بلوچستان، ٹھیک ہے. پھر شمال والا جو کیا ہے وہ پنجاب. تو اس طریقے سے برحال چاروں کونوں کے کچھ نام ہیں، ان کو وہ جو کہ مس کرے. والمستجار، مستجار بھی ایک جگہ ہے، اس کو مس کرے. وَإِتْيَانُ زَمْزَمْ وَشُرْبِ مِنْهَا، اور جائے یا یوں سمجھے آئے کہاں پر؟ زمزم پر، اور وہاں سے پانی پیے. والامتلاء، تھوڑا پانی بھی نہیں پیے، پیٹ بھر کے پانی پیے. فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. فرمانے کا ترجمہ میں نے گلشیر کہاں سے کیا؟ آدھا ہن کے توجہ کو ہمام میں جو اچھا جو دہل تو بے وجہ جی ہاں کال سے ماء زمزم، رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ زمزم کا پانی لما، ہر اس حاجت کے لیے کام کا شرب لو، جس کے لیے پیا جائے. یعنی اگر جناب 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 گلشیر صاحب پیتے میری شادی ہو تو ان کی شادی ہو جائے گی. اگر جناب نسیم صاحب پیتے ہیں کہ میری باڈی کچھ بڑھ جائے، باڈی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر حافظ صاحب اور رحمانی پیتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے تو اولاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر جو ہے کیا ہے مثلا وفا صاحب پیتے ہیں کہ مجھے ایران کی ٹکٹ مل جائے، تو یعنی جو جس حاجت کے لیے پیے گا اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. یعنی ہر درد کی گویا کہ وہ دوا ہے. فَيَنْبَغِي شُرْبُهُ، تو پھر بہتر ہے زمزم کو پیا جائے. للمہمات دینیہ، دینی جتنے بھی مہم کام ہیں. لمحہ سمجھ میں نہیں آتی، یا اللہ زمزم پیتا ہوں تاکہ لمحہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. یا مثلا آپ کی خطابت اثردار نہیں ہے، کوئی دعوت ہی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان پڑھوں کو بہت دعوت، یا اللہ خطابت میں مجھے کامیاب کر دے. وہ دنیاویہ، یا اللہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، ویگن میں چڑھتا ہوں تو موٹا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، مجھے بھی کوئی ریوو گاڑی دے دے، مجھے بھی کوئی پراڈو دے دے. ٹھیک ہے. تو دنیاوی امور کے لیے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. فقد فعلہ جماعت، بھائی یہ پانی پینے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ سنی سنائی باتیں کہتے نہیں. فعلہ یعنی پانی کو پیا ہے ایک جماعت نے، من الاعاظم، بزرگان میں سے، چھوٹے موٹے مولوی بھی نہیں، بزرگان. کیوں؟ لمطالب مہمہ، مہم مطالب کے لیے. فنالوہا، پھر وہ ان مطالب پر کامیاب بھی ہو گئے، یعنی ان کے وہ مطالب پورے بھی ہو گئے. وہ اہمہا، بھائی چلیں اب ہماری چاہت کو تھوڑا سا سائن تبدیل کرتے ہیں. بھائی اہم مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی، گاڑی، یہ ہم لوگوں کا ہے. رضا اللہ ہے، اللہ کی رضایت کو طلب کرو بھائی. والقرب من اللہ، اور اللہ کے قرب کو طلب کرو. وزلفا لدیہ، اور اپنا عہدہ اور اپنی حیثیت بناؤ لدیہ، خدا کے نزدیک.
ٹھیک ہے، مقام بناؤ خدا کے نزدیک. وَيُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ حَمْلُهُ، اور مستحب ہے مع ذالک، زمزم کے پینے کے ساتھ، حملہ، زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جاؤ، وَإِهْدَاؤُهُ، اور مومنین کو جا کے ہدیہ کرو. ہمارے پاس زمزم اگر کسی کو ہدیہ کرنا، زمزم لائے، بدبخت اسلامی حوالے سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے. ان کے لیے اگر آپ وہاں سے کپڑوں کا جو ہے کیا ایک سوٹ لائیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان سے ان کے لیے وہاں سے کوئی حکمت والی دوائی لائیں جو وہاں وہ سیاہ پوست عورتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کھاؤ گے تو پھر 4 شادیاں بھی کرو تو بھی وہ تمہارے لیے کم ہے، ایسی لاؤ تو خوش ہوتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ زمزم کا پانی لے آؤ اور وہ ہدیہ میں دو. وہ خروج من باب الحناتین، حافظ صاحب ٹانگ نہیں ہلائے. اور یہ کیا ہے، مستحب ہے جناب مشاہد صاحب نمبر لگائیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ خارج ہو رہے ہیں تو کہاں سے خارج ہو؟ باب حناتین سے. سمی بذالک، آپ کے پاس بہی ہے یا بذالک ہے؟ احسنتم، اگر بہی ہے تو اس کو کاٹ دے. سمی، اس دروازے کا نام رکھا گیا ہے ذالک حناتین کا، کیوں؟ لبیع الحنطۃ عندہ، اس لیے کہ اس دروازے کے پاس جو ہے نا گندم کی جو ہے تجارت ہوتی ہے. تو گندم کو کیا بولتے ہیں؟ ہنتا. ٹھیک ہے، اس سے حناتین یعنی گندم والے. ٹھیک ہے، جیسے تمر کا کاروبار کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ تمار. ٹھیک ہے، او یا پھر وہ مردوں کا سامان وہاں ملتا ہے، اب الحنوط کافور وغیرہ وہاں ملتا ہے، اس لیے اس کو حناتین کہا جاتا ہے. وہ باب و بنی جمع کہتے ہیں، یہ باب حناتین بھی اس کو کہتے ہیں. اور خاندانی حوالے سے جمع کے بیٹوں کا، یعنی جمع کوئی خاندان تھا، اس کی نسل کا یہ دروازہ تھا. یہ ہے کہاں؟ بے ازاء رکن شامی، خانہ کعبہ کا جو رکن شامی ہے نا، اس کے آمنے سامنے یہ دروازہ ہے. اب کیا ہے؟ داخل فی المسجد، مسجد کو کیونکہ ابھی انہوں نے وسیع بنا دیا تو یہ دروازہ بھی ابھی مسجد میں داخل ہو گیا. کہ غیر ہی، جیسے باب حناتین کے علاوہ دوسرے دروازے بھی اب مسجد کے اندر جو ہے کیا وہ داخل ہو چکے ہیں. یخرج، اچھا تو بھائی اب تو یہ مسجد کا حصہ بن گیا، تو کہاں سے نکلے؟ کہتے ہیں کہ وہاں پر نشانی لگائی ہوگی، جو آپ کا قافلے سالار ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل باب حناتین یہاں پر تھا. اب باب حناتین کے سامنے جو دروازہ ہے، اب اس کو وہاں سے جو ہے کیا وہ نکلنا مستحب ہے. وَيَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ الْمُصَامِتِ، مصامت بے معنی مقابل، جو آمنے سامنے لہو اس باب حناتین کے. مارن من عند الاساتین، ٹھیک ہے، در حالی کے یہ مرور کرے گا، گزرے گا ان پلروں کے بیچ میں. یہ پرانے زمانے کے دروازے والے پلر، ان کے بیچ سے یوں گزر کے پھر جا کے اس دروازے سے جو ہے کیا وہ نکلے گا. الاستقامت لیظفر بہ، ٹھیک ہے. الہی کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ اس دروازے کی طرف نکلے گا. الاستقامت، استقامت یوں کھڑا ہو کے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ لیٹتا پھر جو ہے کیا ہے یا گھٹنوں کے بل جائے. ٹھیک ہے، لیظفر بہ، ایسے کیوں جائے؟ تاکہ اس کو کامیابی حاصل ہو بہی، اس دروازے سے گزرنے کی. وصدقۃ، اور مستحب ہے مشاہد صاحب نمبر لگاؤ، کتنا نمبر ہو گئے؟ ٹھیک. اور مستحب ہے کہ صدقہ دے بتمر، کھجور کا. یشتری ہے، وہ کھجور جو بھیک مانگنے سے ملی ہے وہ نہیں، کیونکہ وہاں پر ایسے خیرات میں، ہم تو اس کو نیاز کہتے ہیں، وہ لوگ خیرات کہتے ہیں. خیرات میں بھی کھجور بہت ساری تقسیم ہوتی ہیں. یا کچھ لوگوں نے اپنے باغ وقف کیے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے لیے، تو وہ اس باغ کا جو بھی فروٹ ہوتا ہے، وہاں کھجور زیادہ ہے تو وہ وہاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ حاجیوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ صدقہ نہیں دینا. یشتری ہے بدرہم، وہ کھجور جو خریدتا ہے بیٹا کتنے کی؟ 1 درہم کی، 1 درہم شرعی کی. وَيَجْعَلُهَا قَبْضَةً قَبْضَةً، اور یہ شخص اس صدقے کو، یا یوں سمجھے اس کھجور کو کر دے قبضتن قبضتن. قبضتن قبضتن کا کیا مطلب ہے؟ مٹھ مٹھ، اردو میں مٹھی مٹھی، یعنی یہ 2 دانے نہیں دے بلکہ یوں ہاتھ بھر کے دیتا جائے. پھر جتنوں کو بھی پہنچے، 5 آدمی کو پہنچتی ہے، 10 آدمی کو پہنچتی ہے، لیکن وہ ایک مٹھی بھر کے دیتا جائے. وفا کتاب کھلا ہے، آپ کی توجہ اس کونے پر ہے. کیوں؟ اب دیکھیں تو آپ میری طرف متوجہ،
اب سامنے سے سب چیزیں تو میں نہیں ہٹا سکتا ہوں نا، توجہ میری ٹھیک ہے بھائی. تو آپ کہیں گے صحیح آج کل تو سعودی میں جو ہے وہ درہم نہیں ہے، آج کل تو وہاں ریال چلتے ہیں، تو پھر اس کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ وفا پھر یہ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ درہم ہے ہی نہیں وہاں، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ پوری توجہ ادھر ادھر ہو گئی بھائی. درہم کی ہم جو ہے کیا ہے، درہم کون سے پیسوں کو کہتے ہیں؟ چاندی کے پیسوں کو. تو اس کا وزن لکھا ہوا ہے کہ ایک درہم کا اتنا وزن ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اتنے وزن کی چاندی کتنے ریال کی ملتی ہے، 5 ریال کی ملتی ہے، 10 ریال کی ملتی ہے. تو اس کی جو قیمت ریال کی صورت میں ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے؟ کھجور خرید کریں گے. وَأُلِّلَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، اور بعض احادیث میں علت بیان کی گئی ہے. کس کی؟ اس کھجور کے صدقے کی، کہ بھائی میں کیوں کھجور کا صدقہ دوں؟ بِقَوْنِهِ کفارتن، تن کو میں نے منصوب پڑھا، رضا کیوں؟ احسنتم. بِقَوْنِهِ کہ یہ جو تمر ہے یہ کفارہ ہے. بھائی کس چیز کا کفارہ؟ میں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں. وفا جرم نہیں کیا. کہتے شاید کیا ہو. ٹھیک ہے. لما لعلہ دخل علیہ، لما اس جرم کی وجہ سے، لعلہ شاید وہ جرم دخل علی الحاجی، حاجی پر داخل ہو گیا ہو، فی حج ہی، اس کے حج میں. کیسے؟ من حقن، ممکن ہے کہ خارش کرنے کی وجہ سے جسم پر کھجلی ہوئی، کوئی خون نکل آیا ہو. اس نے دیکھا تو نہیں، لیکن انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی چمڑی نازک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ کھجلی کرتے ہیں تو ان سے خون نکل آتا ہے. او کملتن، یا سر میں ایسے انہوں نے کھجلی کی، کوئی جو نیچے گر گئی ہو، سقطت، او نحو ذالک، یا عرفات میں مچھر زیادہ ہوتے ہیں، جو میرا تجربہ ہے دو حج کا، تو شاید کوئی مچھر میں نے مار دیا. بھائی ٹانگ کو کیوں ہلاتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو برل ایسی کوئی وجہ شاید ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ کھجور دے گا. ثم ان استمر الاشتباہ ہو، اگر یہ جرمانے والا اشتباہ برقرار رہا، یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں نے جرم کیا، اشتباہ ہے، پھر تو یہ کھجور چلے گی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے تو فلاں جرم کیا اور اس کا کفارہ بھی معین ہے، تو پھر یہ کھجور والا کفارہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو شریعت نے معین کیا ہے کفارہ وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. ان استمر الاشتباہ، اگر جرم کا اشتباہ جاری رہا، فہیہ صدقۃ، تو یہ جو کھجور آپ دے رہے ہیں یہ صدقہ ہے مطلقہ. مطلقہ کا مطلب کسی کے بدلے میں صدقہ نہیں ہے، بس ایسے ہی صدقہ ہے. وَإِن ظَهَرَ لَهُ مُوجِبٌ، اور اگر ظہر بمعنی ثبت، ثابت ہو جائے حاجی صاحب کے لیے، موجبن، کہ بھائی میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے صدقہ دینا چاہیے، یتعدی، ٹھیک ہے، بصدقت، یا یتعدی، وہ موجب ادا ہو جائے گا صدقے کے ذریعے، فالاقوی اجزاء، تو بھی قول قوی یہ ہے کہ اجزاء، یہ صدقہ آپ کے لیے مجزی ہے. لظاہر تعلیل، اس لیے کہ علت سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ شاید اس نے کوئی جرم کیا اس لیے صدقہ دے، بس جرم کی جگہ پہ صدقہ چل جائے گا. کما فی نظائر ہی، جیسے کہ کھجور جیسی اور چیزیں آپ صدقے میں دیتے ہیں. ٹھیک. ولا یقدح اختلاف الوجہ. اچھا مشاہد کہتے پھر اس میں ایک تو پریشانی ہوگی، صدقہ تو آپ نے واجب کی نیت سے نہیں دیا، جبکہ آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہے پھر تو آپ کو واجب کی نیت سے دینا چاہیے تھا. کہتے ہیں وجہ، یعنی وہ کام کی نیت میں وجہ، یعنی مستحب یا واجب کا تو فرق ہو گیا. فرماتے اس میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الظَّاهِرِ، اس لیے کہ بنا رکھیے اس بندے نے صدقے کی ظاہر پر، ظاہراً اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. ما ان لا نعتبر، جبکہ ہم وجہ کو معتبر ہی نہیں سمجھتے ہیں. یعنی فجر کی نماز میں بھی آپ یوں کہیں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، واجب نہ بھی کہیں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی. اور اگر نماز شب میں بھی آپ سنت کا لفظ نہ کہیں، صرف قربتاً اللہ کہیں تو بھی کام چل جائے گا. تو ہم تو نیت میں وجہ کو بے معنی واجب یا استحباب کو معتبر ہی نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو صدقہ دیا تھا اس میں اگر مستحب کا لفظ نہ بھی کہتا، قربتاً اللہ کہتا تو بھی کافی تھا. اور اگر مستحب بھی کہا ہے تو بظاہر جب یہ دے رہا تھا اس وقت تو اس کو پتہ نہیں تھا
اس لیے یہ مستحبی صدقہ بھی اس واجب صدقے کی جگہ پر چل جائے گا. گلشیر صاحب سوال کریں, کسی کوئی اور مثال آپ دیں کہ مستحبی کام میں نے کیا وہ واجب کی جگہ پر آ جائے. بھائی آپ نے شعبان کا آخری دن سمجھ کر مستحبی روزہ رکھا, آپ کو مغرب کے بعد پتہ چلا آج تو پہلی رمضان کی تھی, تو یہ روزہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ واجب. حالانکہ واجب کی تو آپ نے نیت نہیں کی تھی, تو بھی ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی صدقہ ایسے ہی ہے. اگر آپ کا کوئی جرم نہیں ہے تو یہ مستحبی صدقہ ہے, اور اگر کوئی جرم ہے تو یہ وہی مستحبی اس جرم کے بدلے میں آ جائے گا, بشرطی کہ جرم کا جو کفارہ اتنا ہی کھجور کا ہو. اگر کفارہ زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ والا کفارہ دینا ہوگا. والعزم, جناب نمبر لگائیں. اور مستحب ہے ارادہ رکھنا. اگر میں تیز بول رہا ہوں تو تھوڑا آہستہ بولوں بھائی. اور مستحب ہے ارادہ رکھنا کہ میں پھر لوٹ آؤں گا حج کے لیے. فإنہ, بتحقیق یہ ارادہ رکھنا, من اعظم الطاعات, اللہ کی اطاعتوں میں بڑی اطاعت یہی ہے کہ آپ یہ ارادہ رکھتے ہو کہ میں حج پر آؤں گا. ورویہ, اور روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں, انہ من المنسئات فی العمر, بتحقیق, کیا بھائی؟ بتحقیق, انہ یہ ارادہ کرنا آپ کی عمر کو جو ہے کیا ہے وہ مؤخر کر دیتا ہے. یعنی ویسے موت 20 سال میں آنی تھی, اگر یہ آپ ارادہ کریں گے تو 20 سال والی موت ممکن ہے 22 سال میں آئے, عمر لمبی کر دے گا. کما ان العزم علی ترکہ, لیکن اگر سکندر صاحب جیسے جو ہمیشہ لحاف میں ہی رہتے ہیں, بستر پر ہی رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں میں پھر حج پہ نہیں آؤں گا, تو یہ مقرب للاجل, یہ موت کو قریب کر دیتا ہے. والعذاب, اور یہ عذاب کو قریب کر دے گا. ویستحب ان یضم الی العزم, اور مستحب ہے کہ اس عزم کے ساتھ ملائے. مشاہد صاحب کس کو؟ ٹھیک ہے جناب, سؤال اللہ تعالی ذالک عند الانصراف. صرف یہ ارادہ کرے کہ میں حج پر آؤں, یہ بھی مستحب ہے, لیکن اس کے ساتھ خدا سے بھی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے پھر یہ حج جو ہے کیا ہے وہ نصیب کرنا. ادا مہربانی پڑھو بس اتنے رکھی چلو. خوب جناب. ویستحب الاکثار, اور مستحب ہے کثرت کے ساتھ. بھائی اس پہ بھی نمبر لگاؤ مشاہد. کثرت کے ساتھ یہ کیا ہے وہ جناب نماز پڑھے. کہاں پر؟ مسجد خیف میں. کون کثرت کے ساتھ نماز پڑھے؟ لمن کان بمنا, وہ بندہ جو منا میں ہو. جو منا سے آ گیا ہے تو مسجد خیف تو منا میں ہے, پھر تو ختم بات. فقط رویہ, بتحقیق روایت میں آیا ہے, انہ من صلی بہی, بتحقیق شان یہ ہے, انہ کی ضمیر کہیں بھی نہیں لوٹے گی حافظ صاحب. شان یہ ہے من صلی بالمسجد الخیف, جو شخص بھی مسجد خیف میں نماز پڑھے گا, ٹھیک ہے, کتنی؟ 100 رکعت, 100 رکعت. عدلت, تو یہ 100 رکعت مساوی ہو جائیں گی عبادت 70 عامن, 70 سال کے عبادت کے برابر. یعنی پاکستان میں یا خود مکے میں بیٹھ کے 70 سال عبادت کرو, وہاں پر جا کے 100 رکعت نماز پڑھو, تو ان کا ثواب برابر ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 100 رکعت پڑھ کے پھر میں 70 سال عبادت ہی نہ کروں, نہیں, وہ کرنی ہے, ثواب کے لحاظ سے اتنا ثواب ہوگا. ومن سبح فیہ 100 تسبیحۃ, اور جو بندہ مسجد خیف میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے؟ کتب لہو, اس سبحان اللہ کہنے والے کے لیے لکھا جائے گا اجر. کتنا؟ اتقو, یا کتب لہو اجرو اتقے رکبت, گویا کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا. ومن حلل اللہ فیہ 100, اور جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے مسجد خیف میں 100 مرتبہ. اقبال صاحب تھک گئے ہو, ٹھیک ہے, ٹانگیں تھوڑا, ہاں, تو جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو عدلت, یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا مساوی ہے احیاء نسمتن, جیسے کہ اس نے ایک انسان کو زندہ کیا ہو. ومن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا, گویا کہ ٹوٹل لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا. ومن حمد اللہ فیہ 100, اور جو شخص 100 مرتبہ حمد کہے. اب 100 میں نے مجرور پڑھا, جبکہ 100 کہنا چاہیے مجھے, کیونکہ یہ حمد کے لیے مفعول ہے. عدلت, تو یہ حمد کہنا مساوی ہے
اخراج العراقین، عراقین بیٹا عراق کے دو شہروں کو کہا جاتا ہے، ایک کوفہ اور ایک بصرہ. تو کوفے اور بصرے کی ٹیکس کا کتنا ثواب ہے؟ جس شخص نے وہاں پر 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، گویا کہ کوفے اور عراق والے جتنی جو بھی ٹیکس تھی اسلامی وہ ادا کرنے کے برابر ثواب مل گیا. ينفق فی سبیل اللہ، اور وہ ٹیکس بھی کہاں خرچ کی؟ راہ خدا میں. وانما سمی خیفا، میں نے خیف کہا، خیف، اس کو خیف کہتے ہیں کیوں؟ لانہ مرتفع عن الوادی، اس لیے کہ یہ وادی سے کچھ بلند مقام پر ہے. جیسے مثلا یہ ٹیبل زمین سے اونچی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسجد بھی اونچی جگہ پر بنی ہوئی ہے. وَكُلُّ مَرْتَفَعَ عَنِ الْوَادِي سُمِّيَ خَيْفًا، اور ہر وہ جگہ جو وادی میں اونچائی پہ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیف کہا جاتا ہے. وَخُصُوصًا عِنْدَ الْمِنَارَةِ، اور خاص طور پر یہ عبادت کہاں کرنا مستحب ہے؟ مینارے کے نزدیک. الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ، وہ مینارہ جو مسجد کے بیچ میں ہے. وَفَوْقَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، اور مینارے کے اوپر آپ جا کے یہ عبادت کریں قبلے کی طرف. اوپر کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ مینارہ اس کے اوپر نہیں بلکہ اوپر والی سائڈ جو ہے نا اس طرف جا کے آپ خانہ کعبہ والی طرف یہ عبادت کریں. بِالنَّحْوِ مِنْ 30 ذراعًا، کتنا اوپر جائیں؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے 30 ذراع اوپر جائیں، یعنی اونچائی والی طرف جائیں. وَكَذَا عَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا، اسی طریقے سے مینار کی سیدھی طرف بھی 30 ذراع تک اور الٹی طرف بھی اور اس کی پچھلی طرف بھی 30 ذراع تک عبادت کریں. روی تحدیدہ بذالک، نہیں روا تحدیدہ بذالک، روایت کی ہے اس مینار کی حد بندی کی، بذالک اس 30 ذراع کے ساتھ. کس نے؟ معاویہ نے. وہ معاویہ کون ہے؟ عمار کا بیٹا ہے، ان صادق علیہ السلام. یہ کس سے روایت نقل کی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وَإِنَّ ذَلِكَ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے تحقیق یہ جو مسجد خیف ہے یہ کس کی مسجد ہے؟ رسول پاک کی مسجد ہے. وَأَنَّهُ صَلَّى فِيهِ 1000 نبی، اور یہ ایسی مسجد ہے جس میں 1000 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. والمصنف اقتصر علی الجہۃ الواحدہ، کہتے ہیں مصنف صاحب، مصنف بمعنی شہید اول، انہوں نے صرف ایک پہلو کو بیان کیا جو قبلے والی طرف تھا. یمین یسار کو شہید ثانی نے بڑھایا، شہید اول نے نہیں بڑھایا. وہ فی دروس اضاف یمینہ و یسارہ، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں مینار کے سیدھے طرف کو بھی بیان کیا ہے، الٹے طرف کو بھی بیان کیا ہے. کذالک ایسے ہی، یعنی 30 ذراع پر. ولا وجہ لتکفیر، اب شہید ثانی شہید اول پہ اعتراض کر دیں، قبلہ چاروں طرف نماز پڑھنا مستحب ہے تو آپ نے ایک پہلو کو تخصیص کیوں دی؟ اس کی کوئی دلیل اور کوئی سبب نہیں ہے. وَمِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، مما، اور وہ نمازیں جو مخصوص ہے مسجد خیف کے ساتھ. پھر من الصلوات مما کو واضح کر رہا ہے. مما سے مراد کیا ہے؟ نمازیں. صلاۃ 6 رکعات، وہ 6 رکعت نماز تو مخصوص ہیں وہاں کے لیے. فی اصل صومعہ، صومعہ یعنی گنبد، گنبد ادا سمجھو تھا، اصل جو مسجد کا گنبد ہے اس کے نیچے آپ کو 6 رکعت پڑھنی ہے. خوب، مستحبات کی بحث مشاہد صاحب ختم ہو گئی. وہ یحرم، اور حرام ہے اخراج من، اس بندے کو نکالنا، التجأ الی الحرم، جس نے پناہ لی ہے حرم میں، بعد الجنایت، جرم کرنے کے بعد، بما یوجب حدن، ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہونی چاہیے. چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے. اگر زنا کی ہے تو پھر زنا کے بھی اقسام ہیں، یہ مجرد تھا یا معیل تھا. اگر مجرد تھا فجلدوہما 80 جلدہ، تو اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے. اگر شادی شد تھا تو پھر جو کیا ہے قتل ہونا چاہیے. اگر عورت ہے شادی شد تو اس کو سنسار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تعزیرن، یا اس پر تعزیر جاری ہونی چاہیے. حد اور تعزیر کیا ہے؟ حد بھی سزا ہے، تعزیر بھی سزا ہے. حد اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت نے معین کی ہو. ٹھیک ہے. تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حاکم صاحب اپنے ثواب دید پہ دیتا ہے. 2 تھپڑ لگائیں تو یہ سدھر جائے گا، تو یہ 2 تھپڑ لگانا تعزیر ہے. شریعت نے 2 تھپڑ کا نہیں کہا، شریعت نے حاکم کے ثواب دید پہ چھوڑا ہے کہ آپ جتنا سمجھتے ہو اتنی اس کو سزا دو.
مثلا اگر گلشیر صاحب گھٹنے ہلاتے ہیں 1 درجن کیلا ان پر لگائیں تو آئندہ نہیں ہلائیں گے تو 1 درجن کافی ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں 1 درجن کیلا کے ساتھ 1 کلو نارنگی بھی ہونی چاہیے تو وہ لگائیں. جتنے مناسب سمجھے ان کی کیفیت پہ وہ جرمانہ لگے گا. اور قصاص بھی بیٹا اسلامی سزا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسا اس نے جرم کیا ہے ایسی اس کو سزا. یعنی جیسا اس نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے. وَقَضَى لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ. چلو بھائی، ایک تو یہ تھا کہ جو ایسا جرم کر کے اس کو وہاں سے نکالنا جائز نہیں. دوسری بات لا یقام الحد، بھائی حد اور سزا نہیں دی جائے گی اس بندے کو فیہ حرم میں. علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ملتجئ، یعنی جو پناہ لے کر آیا ہے. فیہ کی ضمیر جائے گی حرم کی طرح. نہ یضیق علیہ فی المطعم والمشرب. ہاں اگر کوئی شخص کہے پھر تو خانہ کعبہ اور حرم بھائی دھاڑیلوں اور جو ہے کہ راہ زنوں کے ساتھ بھر جائے گا. باہر جرم کر کے پھر ادھر آ جائیں گے. پھر کیا کریں؟ کہتے نہیں، اس کا بھی اسلام نے آپ کو طریقہ بتایا. اس کو کھانا پینا بہت کم دو، اس کو مزیقے میں رکھو، ٹھیک ہے. لا یزاد منہما الا ما یسد الرمق. بھائی اس طریقے سے کہ ان کا کھانا نہ بڑھے جان بچانے سے، بس اتنا دو کہ جس سے اس کی جان بچ سکے. وہ بھی بے بین، مفت میں نہیں دینا. پیسے دو تو ہم تمہیں روٹی دیں. ولا غیرہ، ولا غیرہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیر بے کے ذریعے نہیں دینا ہے. ولا یمکن من مالہ زیادۃ علی ذلک. اچھا اگر اس کے بینک بیلنس ہیں، اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے تو اے ٹی ایم کارڈ پہ بھی پابندی لگاؤ کہ بس جان بچانے سے زیادہ پیسے نہ نکال سکے، ٹھیک ہے. زیادۃ علی ذلک حتی یخرج، یہاں تک کہ یہ خود حرم سے نکل آئے. فیستوفی منہ، پھر جو کیا ہے جناب وہ انجام دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی منہ اس بندے کو. فلو جنا فی الحرم. اچھا اگر اس کی اتنی جرأت ہو گئی کہ خود حرم میں اس نے جنایت کی ہے تو قوبل، تو پھر اس کو مقابلہ کیا جائے گا بمقتضی جنایتی، جیسے اس نے کیا ہے. کسی کی آنکھ نکالی تو اس کی بھی آنکھ نکالیں گے. حرم میں چوری کی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے فی حرم میں. کیوں؟ انتہا کے ہی، اس لیے کہ اس نے برباد کیا ہے کس کو؟ حرمت الحرم، حرم کی عزت کو. اس نے تباہ کیا ہے حرم کی عزت کو. فلا حرمت اللہ، جب اس نے حرم کی عزت باقی نہیں رکھی فلا حرمت اللہ، تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے. وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْعُلَمَاء بِالْحَرَمِ مسجد نبی. بعض علماء نے حرم کے ساتھ ملحق کیا ہے مسجد نبی کو، وہ مشاہد الائمہ اور ائمہ معصومین کے روزوں کو. وہ ضعیف المستند، یہ الحاق کرنا جو ہے کیا ہے اس کی دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. وفا صاحب نے بے وفائی کر دیا.